لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. صدر مجلس، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، اہل علم و دانش، القادر یونیورسٹی کے اس تصوف کانفرنس میں میں امام غزالی علیہ الرحمہ اور تصوف اور صوفیاء پر ان کی فکر کے جو اثرات مرتب ہوئے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں طوس کے مقام پر پیدا ہوئے. وہ قرآن و سنت کے عالم بھی تھے. وہ فقہ اور علم کلام میں اور فلسفے میں ایک بلند مقام پر فائز تھے، مگر ان ساری فضیلتوں کے بعد بھی ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی اور پھر وہ تصوف کی طرف پلٹ کر آئے، جس کا انہوں نے خود ذکر کیا ہے. کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں اپنے مقالے کی چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے خود اس کا ذکر کیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سکون اور اطمینان قلب تصوف نہیں ملا ہے. المنکس من الدلال سے میں ان کی عبارت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے صرف صوفیاء کرام ہیں اور انہی کی سیرت سب سے اعلیٰ، انہی کا طریقہ سب سے درست اور انہی کے اخلاق سب سے پاکیزہ ہیں. بلکہ کل عقلاء کی عقلیں اور سب حکماء کی حکمتیں اور تمام علماء شریعت اور واقفان علوم دینیہ کے علوم جمع کیے جائیں کہ صوفیاء کرام کی سیرت و اخلاق میں کوئی تغیر یا اس سے بہتر کوئی تبدیلی کی جا سکے تو ایسا کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو سکے گی. کیونکہ صوفیاء کرام کے تمام حرکات و سکنات خواہ ظاہر ہی ہوں یا باطنی مشکات نبوت کے نور سے نکلے ہوئے ہیں اور روئے زمین پر کوئی نور سوائے نور نبوت کے ایسا نہیں جس سے اکتساب نور کیا جا سکے. یہ ہے امام غزالی کی فکر کا خلاصہ. امام غزالی علیہ الرحمہ جب علم و فضل کے بلند مقام پر فائز تھے تو آپ کو نظامیہ بغداد کی مسند ارشاد اور درس و تدریس کی چیئر بھی آفر کی گئی، جسے آپ نے قبول کیا، مگر پھر اس سے بھی اطمینان نہیں ہوا اور بالآخر صوفیاء کے رستے پہ چلتے ہوئے ہی وہ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہستی ہیں کہ انہوں نے کسی خارجی اثر یا جبر کے بغیر دنیاوی رفعتوں اور مادی راحتوں کو خیر بات کیا. مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی یا فقیر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بنے تھے، بلکہ انہوں نے خود اس کو اختیار کیا اور دنیاوی مناصب بے شمار آپ کے پاس تھے، ان کو ٹھکرا دیا. اس میں شک نہیں کہ امام غزالی کے رویے میں ہمیں گوشہ گیری، عزلت نشینی، خلوت گزینی کا رجحان نمایاں نظر آتا ہے، لیکن اس سلبی رویے میں جو ایجابی پہلو ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. گوہر آبدار کی تخلیق کے لیے صدف کو سکوت کی کچھ ساعتیں اور مکان امن درکار ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلقہ صوفیاء میں داخل ہونے سے قبل علماء اور صوفیاء کے درمیان جو ایک بہت بڑی خلیج حائل تھی اس کو دور کرنے میں بڑا اہم انہوں نے کردار ادا کیا. اور تاریخ تصوف میں ایک بڑی اہم کتاب ہے ابن جوزی کی، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، تلبیس ابلیس. اس کے حوالے سے ایک اقتباس میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ابن جوزی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اصل تلبیس ابلیس، اب وہ فارسی میں ہے، میں فارسی کا متن چھوڑ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کی اصل تلبیس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے اپنا مکر و عیب پوشیدہ رکھنا.
یعنی اپنا عیب پوشیدہ رکھنا، یہ ہے تلبیس۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کی اصل تلبیس یہ تھی کہ اس نے صوفیاء کو علم سے باز رکھا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ شریعت کا مقصود صرف عمل ہے، علم نہیں۔ اور چونکہ صوفیاء نے علم کی شمع کو انہوں نے روشن نہ رکھا اور ان پر جہالت کی تاریکی مسلط ہو گئی اور وہ گونہ گون شبہات میں مبتلا ہو گئے، بعضوں نے شریعت کا مقصود مکمل طور پر ترک دنیا خیال کیا اور مال و دولت کو جو مخلوق کی مصلحت کے لیے ہے اس کو پچھو قیاس کیا، بعضوں نے جسمانی ضرورتوں کو بھی برطرف کر دیا اور بہت زیادہ مبالغہ سے کام لیا، یہاں تک کہ بعض لوگ، ان لوگوں کا مقصد تو بہتر تھا لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جو طریقے اختیار کیے وہ ناپسندیدہ۔ امام غزالی ہمیں تاریخ میں وہ شخصیت نظر آتے ہیں جنہوں نے صوفیاء اور علم دونوں چیزوں کو جوڑا، اور یہ وہ شخصیت نظر آتی ہیں تصوف کے تیسرے دور میں جنہوں نے امام مالک کے قول کے مطابق من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق، جنہوں نے تصوف اور علم کو جوڑا، اور یہ جو امام مالک کا قول ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا تصوف اور سلوک کے راستے پہ نہ چلے وہ فاسق ہو گئے۔ من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، جنہوں نے علم سلوک حاصل کیا، علم نہ حاصل کیا وہ زندیق ہو گئے۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جنہوں نے تصوف اور علم کو جمع کیا وہ حق کو پا گئے۔ آج تصوف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے امام غزالی کی یہ تعلیمات ان کی کتاب احیاء علوم الدین میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ امام غزالی کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے علماء اور صوفیاء کے درمیان جو خلیج تھی اس کو دور کیا ہے۔ یہاں پر میں ڈاکٹر مصطفیٰ حلمی صاحب کا ایک کوٹیشن کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ امام غزالی کی دعوت و تلقین کے عناصر کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین صحیح کی طرف رجوع کیا جائے، یہ امام غزالی کی تعلیمات کا وہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تصوف صحیح کی طرف رغبت دلائی جائے اور لوگوں کو اس حقیقت سے آشنا کیا جائے کہ دین کا دامن پکڑ کر اور تصوف سے رابطہ حاصل کر کے، کتاب و سنت کی اقتداء کر کے اور قلب و روح کا تزکیہ کر کے معرفت الہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرات علم و دانش، میں اپنی گفتگو کو اگر انتہائی مختصر کروں تو میں آپ کی توجہ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کے ان عنوانات کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ صرف موضوعات بیان کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام غزالی کی فکر قرآن و سنت کے کتنے قریب ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ نے جن موضوعات کو بیان کیا ہے اس میں معرفت نفس ہے، معرفت باری تعالی ہے، معرفت دنیا، معرفت آخرت، اعتقاد اہل سنت، علم، طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ذکر الہی، ترتیب اوراد، آداب طعام، آداب نکاح، آداب معاش، حلال و حرام، اور اس طرح کے موضوعات انہوں نے بیان کیا۔ صحبت خلق، آداب اسرت، آداب سفر، آداب سماع و وجد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انتظام حکومت، ریاضت نفس، شہوت شکم و فرج، اور اس طرح کے غصہ، کینہ، بخل، مال کو جمع کرنا، ریاکاری، غرور و نخوت کا علاج، اور توبہ، شکر، صبر، خوف و رجا، صدق و اخلاص اور محاسبہ نفس، یہ وہ عناوین ہیں جن کو انہوں نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا ہے۔ اگر میں خلاصتاً آخری الفاظ کہوں اپنے پورے تھیسس کا مقالہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ تصوف میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی حیات و تعلیمات سے بعد کے آنے والے صوفیاء نے روشنی حاصل کی۔ تصوف کے معروف سلاسل ان کے دور کے بعد مارس وجود میں آئے اور تمام بانیان سلاسل نے ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے
اپنے سلسلے کی خصوصیات کو اجاگر کیا. وہ علماء ہوں، وہ فقہا ہوں، اور صوفیاء میں جو بعد اور دوریاں تھیں ان کو دور کرنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار دیگر القادری یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.